آفتاب صاحب، موجودہ ملکی صورتحال کیا ہے اور حالات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں؟ ملکی صورتحال تو بہت گھمبیر ہے، انتہائی پریشان کن ہے، ناگفتہ بے ہے۔ اس کے بارے میں جتنی تشویش کی جائے اتنی کم ہے، اور سچی بات ہے کہ پہلی دفعہ میں ایک تو یہ کہ مایوس بہت ہوا ہوں۔ مایوسی پہلے بھی آ جایا کرتی تھی لیکن رفع ہو جاتی تھی، اس دفعہ مایوس ہی نہیں ہوا، میں باقاعدہ دہل گیا ہوں۔ کس بات؟ کیونکہ مجھے پاکستان کے حالات مزید بدتر ہوتے نظر آتے ہیں، اور اب ایک آنچ کی کسر ہے۔ اگر خدا نخواستہ صورتحال اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے تو پھر یہ irredeemable ہو جائے گی۔ قوموں کی زندگی میں جب حالات irredeemable ہو جائیں، اس کا مطلب آپ سب سمجھتے ہیں کہ کیا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے حالات جو ہیں وہ خراب تو ہیں لیکن وہ پولیٹیکل نہیں ہے۔ نظر یہ آتا ہے کہ سیاسی کوگمائر ہے جس میں سے ہم نکل نہیں پا رہے، ایک سیاسی دلدل ہے جس میں ہم دھستے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اس کا ایفیکٹ ہے، کاز نہیں ہے۔ What is the cause؟ کاز ہے اکانومی۔ بدترین معاشی صورتحال کا ہم شکار ہیں۔ ود دا پیسج آف ٹائم وی آر کلوزنگ اپ آن ڈیفالٹ بائی دا آور۔ اب ڈیفالٹ کا مطلب کیا ہے؟ ڈیفالٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی ہم آپ کی قسط نہیں ادا کر سکتے تو آپ مزید جو حب توفیق ہو وہ امداد کریں، یوں کر کے کچھ مولا دے نام ایسا نہیں ہوتا۔ جاگیردار کے پاس اکثر ہم نے فلموں میں بھی، ڈراموں میں بھی، ایون ریئل لائف میں یہ سب کچھ کرتے دیکھا ہے۔ ساہوکار ٹائپ جو جاگیردار ہوتے ہیں، کچھ بینیولنٹ بھی ہوتے ہیں، بڑے جنرس بھی ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ اچھا پھر ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر یہ کرو کہ تمہارے پاس وہ جو پہلی ہے نا، وہ چند کنالوں کی پہلی، اس میں سے آدھی میرے نام کر دو، پھر میں تمہیں ریلیف دے دوں گا۔ تو یہ ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ کہ مر کے محض برائے نام آپ کے پاس فارن ریزروز ہیں، آپ سارا کچھ بہترین طریقے سے کر بھی لیں تب بھی آپ کو ایٹ پیس ہونے کے لیے، ایٹ پار ہونے کے لیے کم از کم 20 سے 25 ارب US ڈالر چاہیے، نہ ہونے والی گلاں جو کہاں سے آئیں گے؟ کون دے گا آپ کو؟ یہ تو مانگے سے تو نہیں آ سکتے نا کہ آپ کسی سے ادھار لے لیں۔ ادھار بھی لے لیں تو لوگ اگینسٹ ایسٹس دیں گے، اب تو آپ کے پاس وہ ایسٹس ہی نہیں ہیں جنہیں آپ گروی رکھ سکیں۔ تو اس پر مستضاد آپ کی سیاست ہے۔ دیکھیں کیسے جوتم پیزار ہیں اس وقت سیاستدان، اور ان سب کے ساتھ ساتھ بڑی عجیب و غریب پوزیشن میں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ اب اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں لوگ اکثر کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ، اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ دو مختلف چیزیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اور اسٹیٹ مختلف چیزیں ہیں، اسٹیٹ اور گورنمنٹ مختلف چیزیں ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ٹیئرز ہوتے ہیں، مختلف ٹیئرز ہوتے ہیں۔ ٹاپ ٹیئر ہوتا ہے، مڈل ہوتا ہے، لوور ہوتا ہے۔ ٹاپ میں تو انٹرنیشنل انفلوئنسرز بھی اس کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھنے کی بات ہے کہ دنیا میں کبھی کسی ملک، یہ میں ایک سے زائد مرتبہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، کسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ اپنے ملک کے خلاف نہیں چلتی۔ بالکل، کیونکہ ملک وہ ڈالی ہے، ملک وہ تنا ہے، ملک وہ شاخ ہے جس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا گھونسلہ ہے، وہ کبھی اسے نہیں کاٹے گی۔ اسٹیبلشمنٹ سمجھ کی غلطی کر سکتی ہے، اسٹیبلشمنٹ فہم کی غلطی کر سکتی ہے، لیکن جان بوجھ کر وہ ملک کو بھاڑ میں نہیں جھونک سکتی۔ یہ کبھی نہیں ہوا۔ صرف یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کچھ عناصر ایسے ڈیولپ ہو جاتے ہیں جو انہیں بھی میں تھوڑا سا لیٹیٹیوڈ یہ کہتے ہوئے دوں گا کہ وہ بھی سمجھ کی غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض پولیٹیشنز جن کو وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ پولیٹیشنز ڈیپینڈیبل نہیں ہوتے۔ باریک بات ہے، بڑی غور طلب بات ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اسی شاخ پر اپنا دفتر، اپنا آستانہ، اپنا آشیانہ قائم رکھنا ہے، لیکن یہ جو ایلیمنٹس جن کی میں بات کر رہا ہوں نا، جو پولیٹیکل بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ہیں، انڈیویجولز، ان کے نزدیک ملک، یہ شاخ، یہ ڈالی
یہ برانچ میٹر ہی نہیں کرتی، کیونکہ انہوں نے یہ سارا معاملہ کسی اور جگہ پر سیٹل کر رکھا ہے۔ وہ ایک لمحے میں یہاں سے کوئی بیماری کا بہانہ کر کے نکل جائے گا، اور نکل جاتا رہا ہے اور نکل رہا ہے۔ کوئی کسی اور طرح سے نکل جائے گا، کوئی فیس سیونگ مانگ کے نکل جائے گا، اس کے اپنے سٹیکس اس شاخ پہ نہ ہونے کے مترادف ہیں۔ ان میں سے وہ لوگ ہیں، میں اب نام نہیں لوں گا، یہ جو ہماری پالیٹکس میں کچھ ایسے لوگ صف اول کے پالیٹیشنز، جن کے بارے میں ہمیشہ اپنی خوش گمانی کا مظاہرہ اپنے انداز میں کرتا رہا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان مانگتے ضرور ہیں، ان کو وہ پاکستان بہت پیارا ہے جس پاکستان میں ان کا اقتدار ہے۔ یہ بغیر اقتدار کے پاکستان نہیں مانگتے۔ ایک قدیم ایرانی نظم ہے ایک ایسے شاعر کی جو بڑا پروگریسو تھا، بڑا قوم پرست تھا، وطن پرست تھا، لیکن اسے اپنے مسائل اور معاملات کا بھی پوری طرح سے ادراک تھا۔ اس کا ترجمہ کچھ لوز سا یوں ہے کہ اے میرے دلکش ایران، تیرے کوہ و دمن پہ، تیرے مرغزاروں پہ، تیرے صحراؤں پہ، تیرے چمن زاروں پہ میرا دل میری جان قربان، لیکن اگر ان وسعتوں میں میرے لیے کچھ نہیں ہے تو میں تم پر اور ان مرغزاروں پر لعنت بھیجتا ہوں۔ تو یہ انالوجی ذرا غور سے دیکھیے کہ وہ عناصر جنہوں نے دونوں ہاتھوں، ٹانگوں، پیروں اور ہر چیز سے پیسہ اکٹھا کیا، اقتدار ان کے گھر کی لونڈی رہا، کسی کو بائی ڈیفالٹ ملتا رہا، کسی کو بائی چانس ملتا رہا، انہوں نے پاکستان کے لیے کچھ نہیں کیا ماں سوائے پیسہ اکٹھا کرنے کے، دولت کے انبار لگانے کے۔ اچھا، یہ ایسی بیماری ہے، یہ جو ہوس ہے نا، ہوس بڑی خوفناک بیماری ہے، چاہے وہ ہوس زر ہے، ہوس اقتدار ہے۔ نفس، آپ کا نفس اگر اس کی ہوس ہے تو یہ آپ کو پاگل کر دیتی ہے، اور اس کا تعلق جسم سے ہرگز نہیں ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے۔ یہ ہوس یہاں ہے، آپ کو ٹرافیز اکٹھی کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے، آپ باز ہی نہیں نہ آتے۔ آپ نے ایسے ایسے بدکار لوگوں کے قصے سنے ہوں گے جن کے حرمز میں 100 200 400 عورتیں ہوتی تھیں اور وہ باز پھر بھی نہیں آتے تھے۔ یہ ہوس ہے، یہ ہوس زن نہیں ہے، یہ ٹرافیز اکٹھے کرنے کی عادت ہے جو آپ کا دماغ خراب کر دیتی ہے۔ اسی طرح ہم نے کتنی دفعہ کرپشن کا اکٹھا کیا ہوا پیسہ، 1 ارب کتنا ہوتا ہے، میں نے کئی دفعہ اس کی مثالیں دی ہوئی ہیں کہ 1 ارب اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ کئی ہزار سال، 2-2.5 ہزار سال ڈیلی 1000 روپیہ خرچ کریں تب بھی آپ کو مزید 700-800 سال چاہیے ختم کرنے کے لیے، یعنی اتنا ہوتا ہے 1 ارب۔ یہ ایگزیکٹ فگر میں کئی دفعہ کوٹ کر چکا ہوں میتھمیٹکس کی زبان میں، بڑی دلچسپ ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے پاس اتنی دولت ایکیومولیٹ ہو چکی ہے، ارتکاز وہ کر چکے ہیں کہ وہ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، 50 لائف ٹائمز بھی خرچ کرتے رہیں ختم نہیں ہوگا تو دولت کے انبار، میں کہتا ہوں ختم تو بہت دور کی بات ہے، ٹس سے مس نہیں ہوں گے۔ 1 ارب روپیہ بہت ہوتا ہے، کجا 1 ارب ڈالرز لوگوں نے اگر اکٹھا کیا ہوا ہے، لیکن یہ باز پھر نہیں آئیں گے کیونکہ انہیں دولت ہی نہیں چاہیے ہوتی، اس دولت کی پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے۔ وہ پروٹیکشن اقتدار میں رہ کے ہو سکتی ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتی۔ تو یہ وہ ایلیمنٹس ہیں جو کسی نہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ پر اثر انداز ہونے لگتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ شعوری طور پر، لاشعوری طور پہ غلط فیصلہ کر بیٹھتی ہے۔ لیکن جو بریدر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اپنا خودکار مدافعتی نظام وہ اتنا شاندار ہوتا ہے، اس کے وائٹ بلڈ کارپسلز اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ریزسٹ کرتے ہیں۔ ایک سٹیج آتی ہے جب معاملہ حد سے تجاوز کرنے لگے تو وہ انٹروین کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے کرائسس بڑے بڑے ممالک میں آئے اور پھر فزل آؤٹ کر گئے۔ کیوں؟ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ڈیسائسو رول پلے کیا،
یا اسٹیبلشمنٹ سے باہر عقل و خرد پریویل کر گئی. ہمارے ہاں اب اس وقت ایک ایلیمنٹ تو ایسا ہے جو یہ سوچے بیٹھا ہے کہ جی پاکستان از اے گون کیس ناؤ. پاکستان کی امید کی جو آخری کرن تھی وہ بھی اب ماند پڑ گئی. میں اس سے ایگری نہیں کرتا. میں اندیشہ ناک ضرور ہوں, میں تشویش کا اظہار ضرور کرتا ہوں, اسے محسوس بھی کرتا ہوں, میں دہل بھی جاتا ہوں. اس لیے دہل جاتا ہوں کہ میرا ملک ہے, میرا گھر ہے, یہ میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. میں جتنے جوگا ہوں میں اس سے 4 ہاتھ آگے جانے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن حالات جو ہیں وہ بتدریج برائی اور خرابی کی طرف جا رہے ہیں. ایک اور طبقہ ہے جس کا خیال یہ ہے کہ اس کا واحد علاج ہے ڈنڈا. ڈنڈے کے ساتھ سیدھے ہوں گے یہ سارے, معیشت بھی ڈنڈے کے ساتھ سیدھی ہوگی, سارے ادارے ڈنڈے کے ساتھ سیدھے ہوں گے. ڈنڈا ان ادر ورڈز مارشل لاء. کیا پہلے تم نے ڈنڈا نہیں استعمال کیا؟ کیا ڈنڈا پہلے 5-4 مرتبہ, 3 مرتبہ تو کلیئرلی اور 2-1 مرتبہ ڈھکے چھپے انداز میں کار فرما رہا ہے؟ اس سے کوئی فرق, بلکہ اس سے کام خراب ہوتا ہے. ایک رتی کی بہتری نہیں آتی. کیوں؟ مارشل لاء لانے اور لگانے والوں کی ٹریننگ نہیں ہوتی 2-3 چیزوں کی. نمبر 1 پبلک افیئرز, ان کا کام نہیں ہے. نمبر 2 اکانومی. کرپشن روک لینے سے اکانومی ٹرن اراؤنڈ نہیں ہوتی. اول تو کرپشن کئی 100 گنا بڑھ جاتی ہے جب آپ کرپشن روکنے کی اس طرح کی بھونڈی کوشش کرتے ہیں. تو اس لیے خاطر جمع رکھیں کہ یہ بھی کوئی علاج نہیں ہے. لوگ کہہ رہے ہیں, دھڑا دھڑ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ دیکھ لیجئے گا, کل کلاں کپتان نے کال دینی ہے, اسلام آباد میں لوگوں نے داخل ہو جانا ہے. پہلے مثالیں دی جاتی ہیں کہ جناب بھٹو نے بھی کہا تھا گولی چلانے کو, پاک فوج نے گولی نہیں چلائی تھی کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھٹو کے مقابلے میں کھڑی تھی. کال بھٹو کی تھی, ان بریگیڈیئرز نے, کرنلز نے نوکری چھوڑ دی لیکن اپنے لوگوں پر فائر نہیں کیا تھا. تو وہ اس امید پر ہیں کہ جناب آج اسٹیبلشمنٹ عمران کے مقابل کھڑی ہے, وہ عمران کو روکنے کے لیے سب کچھ کریں گے چاہے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے. تو میں یہ بات تسلیم نہیں کرتا. عقل و خرد پریویل کرے گی, لیکن بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں جی نہیں کرے گی اور اس وقت کشت و خون ہوگا, اس وقت لاشیں گریں گی اور موقع میسر ہوگا فورسز کو انٹروین کرنے کا. اسٹیبلشمنٹ پھر اس طرح کا کوئی فیصلہ کرے گی کہ جس میں, کیونکہ انٹرنیشنلی بھی یہی سوٹ کرتا ہے, ادروائز تو عمران آ جائے گا. میں اس کو ڈومز ڈے سیناریو سمجھتا ہوں. اگر ایسا ہوتا ہے خاکم بدہن, تو یہ جو صورتحال اس وقت ہے اس کو آپ کئی گنا زیادہ ملٹیپلائی کر دیں, پھر یہ واقعی irredeemable ہو جائے گا. اب آئیے کہ اس کا دوسرا ایسپیکٹ کیا ہے, سولوشن کیا ہے. آپ پسند کریں یا نہ کریں, اس وقت آپ کو 2 چیزوں پر فار اے چینج, فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دس کنٹری اعتبار کرنا پڑے گا. جرنل ول پہ, پبلک پہ, ووٹر پہ. یہ وہ پرانا ووٹر نہیں ہے. پرانا ووٹر ہوتا نا تو پچھلے 5-6 ماہ میں جو کچھ ہوا ہے نا, وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا, وہ گھروں میں واپس چلا جاتا کہ جی ان تلوں میں تیل ہی کوئی نہیں ہے. وہ کسی نہ کسی طرح بہک جاتا, بک جاتا, بھٹک جاتا, وہ کہیں نہیں گیا. آئس بال بنتا جا رہا ہے, وہ سنو بال ہوتا جا رہا ہے, بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے. اور اس دفعہ آپ کو مجبوراً الیکشن کا سہارا لینا پڑے گا, اور الیکشن بھی فیئر اینڈ فری. اس سے کیا ہے کہ آپ ناپسند کرتے ہیں عمران کو, سخت ناپسند کریں گے. عمران کیا پاگل ہے کہ آ کے وہ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے سے نالاں کرے گا؟ وہ تو جو ڈسٹنس کریٹ ہو چکا ہے اسے ختم کرے گا, چاہے انٹرنیشنل ہے چاہے لوکل ہے. وہ واحد ایک رے آف ہوپ ہے کہ جو پبلک کو کم از کم چینلائز کر لے گا. اور آپ دیکھ لیجئے آج کا عمران, اگر آج الیکشن ہوتے ہیں, اچھا یہ ضمنی انتخابات جو ہو رہے ہیں اسی اکتوبر میں 17 کو ہو رہے ہیں, آپ اسی دن دیکھ لیجئے گا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, عقل ٹھکانے آ جائے گی. کراچی میں عمران اگر انلیش کرتا ہے نا اپنی فورسز کو, پولیٹیکل فورسز کو, تو وہ بڑے اطمینان کے ساتھ زرداری صاحب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیاست سے نکال سکتے ہیں, کیونکہ حالات اس وقت اتنے برے وہاں پہ ہو چکے ہیں. آپ اربن میں
یہ صورتحال ہے. رورل میں رہی صحیح کسر سیلاب نے نکال دی. تو اس لیے باقی پنجاب آلریڈی اس کے پاس ہے, کے پی اس کے پاس ہے, آزاد کشمیر اس کے پاس ہے, جی بی اس کے پاس ہے. پھر رہ کیا گیا بلوچستان میں بھی یو نو کہ کیا صورتحال ہے اور کیسے وہ ممکن ہے. فیڈرل گورنمنٹ میں 1-2 ووٹوں کا آگے پیچھے ہونے سے ہر چیز چینج ہو جائے گی. تو عام انتخابات میں آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ عمران 1-2 ووٹوں سے یا 4 یا 10 یا 15 ووٹوں کی اکثریت سے آئے گا؟ وہ لینڈ سلائیڈ لے کر آئے گا. وہ سارے کا سارا چیکر بورڈ اپنے حق میں الٹا کے رکھ دے گا اور انتہائی اطمینان کے ساتھ. اسے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ بھی نہیں کرنی پڑنی. عمران کے ٹکٹ باقاعدہ بلیک ہوں گے, جس طرح بیمبینو سنیما کے ٹکٹ بلیک ہوتے تھے نا, یہ بلیک ہوں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک تو چلیں جی پبلک میں تھوڑی سی سیٹلمنٹ آئے گی, پرسکون ہو جائے گی پبلک. ان دا پرابلم از اسٹل دیئر. وہ تو معیشت ہے. معیشت کو ٹرن اراؤنڈ کرنے میں نمبر 1 ایک لیڈر ریکوائرڈ ہوتا ہے. ایک ایسا لیڈر جس کی آدھی زبان پر ڈھیٹ سے ڈھیٹ قوم, گھروں سے نکل, انتہائی انموڑی قوم, جس کو انموڑی کہتے ہیں نا ہم پنجابی میں, کہ جس نے مڑنا ہی نہیں, باز نہیں آنا. جسے کہا پیٹرول استعمال نہ کرو, جی میں تو کروں گا. ایڈیبل آئل استعمال نہ کرو, جی میں تو کروں گا. نئی گاڑیاں مت منگواؤ, جی میں تو منگواؤں گا. کسی کی مجال نہیں ہوگی اگر ایک پرائم منسٹر, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ایک پرائم منسٹر, چاہے ذوالفقار علی بھٹو, محمد خان جنیجو, نواز شریف, بے نظیر بھٹو, عمران خان, ایک ایسا انہی میں سے ایک ایسا لیڈر میسر نہیں ہوا آج تک. میں اس عمران کی بات نہیں کر رہا جو ابھی کل تک اقتدار میں تھا. یہ وہ عمران نہیں ہے. اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے نا تو وہ رفع کر لے کہ یہ وہ عمران نہیں ہے جو پہلے اقتدار میں آیا تھا. یہ ایک ڈیفرنٹ آدمی ہے, بالکل ڈیفرنٹ آدمی. اس کو اپنا بھی خیال ہے اور اس کو اپنے الیکٹوریٹ کا بھی خیال ہے. یہ وہ تمام پالیسیز بنائے گا جو 3 مہینے کے اندر اندر فروٹفل ثابت ہوں گی. یہ رستے بند کر دے گا کرپشن کے بھی, ان نیسیسری امپورٹس کے بھی, ان نیسیسری تعیش کے, جس کو لگژری کہتے ہیں, جس کا ارتکاب میں اور آپ سب لوگ کرتے ہیں. ایک کمرے میں ایک بندہ اے سی لگا کر اس وقت نہیں سوئے گا اگر پرائم منسٹر کال دے دے گا. بخدا اگر یہ پرائم منسٹر عمران خان کال دے دے کہ ایک بندہ ایک دن میں 1 روٹی سے زیادہ نہیں کھائے گا, آپ تماشا دیکھیے گا. لوگ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگیں گے کہ ہم اس ملک کے لیے کچھ کر رہے ہیں. یہ ملک ماں ہے, اس کا تقاضا ہے, اور وہ کر کے دکھائیں گے. لوگ تو اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں اعتبار ہی نہیں. اوپر 2 نمبر لوگ بیٹھے ہیں, ہم پاگل ہیں کہ اس کے لیے مرتے چلے جائیں. جب انہیں یقین ہوگا نا اوپر بھی 1 نمبر بیٹھا ہوا ہے تو وہ یہ کریں گے. نمبر 2 ایکسپیٹریٹس. کس کی سنتے ہیں وہ؟ شہباز شریف کی, رانا ثناء اللہ کی, وہ اسی کی سنتے ہیں. اور اس کی ریکویسٹ پر وہ ان ریمیٹنسز کو کئی گنا بڑھا دیں گے. وہ پاکستان میں پروجیکٹس لگائیں گے. وہ جو پاکستان سے زندہ بھاگ سوچتے ہیں نا, وہ پاکستان کے اندر واپس آنے کی بات کریں گے. جن کی ایگو ہرٹ ہوئی ہے یہ گزشتہ چند ماہ سے, جو تل ملا رہے ہیں, جنہیں اور کچھ سجائی نہیں دے رہا, کچھ بھی نہیں دیکھتے, نہ وہ کوئی فلم دیکھتے ہیں, نہ ڈرامہ دیکھتے ہیں, نہ وہ کوئی گانا سنتے ہیں, نہ وہ کوئی سوشل ایشو پہ بحث مباحثہ کرتے ہیں. میں تو ان کے اندر گھل مل کے آیا ہوں نا, ان کی ہر تان عمران خان پہ ٹوٹتی ہے. یار یہ جو ایون دوز ہو آر ناٹ ڈائی ہارڈ عمران سپورٹرز, وہ بھی اس حق میں ہیں کہ یار فیئر اینڈ فری الیکشنز ہو, بھلے سے جو مرضی آ جائے. تو ایکسپیٹریٹس کو اس طرح انوالو کرے گا وہ. یہ میں بات کر رہا ہوں اس خلا کو پورا کرنے کی جو 20 سے 25 بلین ڈالرز کا ہے. یہ شارٹ فال ہے نا. پھر آپ کو سپورٹ کرے گا وہ طبقہ جو کسی نہ کسی طرح دوسرے گروپ سے تعلق رکھتا ہے, لائک شنگھائی گروپ, شنگھائی کلب ہے نا جی. آپ کا روس ہمیں کیش نہیں دے سکتا, کائنڈ تو دے سکتا ہے نا. چائنا آپ کو تھوڑی سپورٹ دے سکتا ہے, چائنا کی تو آپ ضرورت ہے, روس کی نہیں ہوں گے, چائنا کی تو اشد ضرورت ہے, صدرن آؤٹ لیٹ ہیں آپ. یہ رستہ ہے, ان کی ریکوائرمنٹ ہے یہ, اور وہ ہر صورت اس کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں گے. چائنا بہت سمجھ رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا
عمران خان میں کیا دلچسپی امریکہ کو ہو سکتی ہے؟ ٹکے کی نہیں ہے. یقین کرے عمران پر کا سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا امریکہ کے نزدیک. یہ انسرکلمنٹ آف چائنا کا ایک چھوٹا سا ٹریلر تھا کہ بھائی تم بڑا کھل کھیل رہے ہو یہاں پہ سی پیک کے نام پر. صدرن آؤٹ لیٹ ہم دیکھتے ہیں تم کیسے آتے ہو. تو وہ سارا جتنا کیتھارسس تھا انہوں نے کرنا بڑی دیر سے امریکہ روک کے بیٹھا تھا. ٹرمپ سے بھی پہلے، بش کے دور، اوباما کے دور کا، بلکہ کلنٹن سے لے کر یہاں جو بائیڈن تک کا ایک انہیں بہت زیادہ ہزیمت اٹھانا پڑی طالبان کے ہاتھوں، پھر چائنا کے ہاتھوں. تو چائنا کی راہیں مسدود کرنے کے لیے یہ سارا سلسلہ ہے. تو وہ چائنا چاہے جتنا مرضی انٹرنل کرائسس کا آج کل وہ شکار ہے، اس کی کمیونسٹ پارٹی میں بھی عجیب کھچڑیاں پک رہی ہیں، وہ پکتی رہتی ہیں، لیکن وہ کبھی وہ کچھ نہیں کریں گے جو ہم جیسے ممالک علل اعلان کرتے ہیں. وہ جو کریں گے اندر کریں گے اور اپنے ملک کے لیے بہترین کریں گے. وہ پاکستان کو سپورٹ دیں گے، پاکستان کو بیل آؤٹ دیں گے، اور پاکستان کو اب قرضہ نہیں چاہیے، پاکستان کو اب انویسٹمنٹ چاہیے. پاکستان کو انویسٹمنٹ چاہیے ایکول گراؤنڈز پہ. ہم نے کسی کا مرہون منت ہو کر اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یہاں بجلی گھر نہیں لگانے. ہم ایکوالٹی کی بنیاد پر پاکستان فرسٹ، پہلے پاکستان کو سرو کریں گے. اور انشاءاللہ یہ وہ سیناریو ہے جو میں دیکھتا ہوں جس میں مجھے ریڈیمپشن نظر آتی ہے، جس میں مجھے سلور لائننگ نظر آتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو.